لوگوں کی زندگی میں سٹریس اور غم کی ایک وجہ اور یہ بھی ہوتی ہے کہ جب انسان فارغ بیٹھا رہتا ہے، خالی اپنی زندگی خالی بیٹھ کے گزارنا شروع کر دیتا ہے. یہ جو فرصت ہے، خالی بیٹھنا ہے اور فراغت ہے اور اس میں کوئی کام نہ کرنا، یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی سٹریس کی وجہ ہوتی ہے. کیونکہ جب انسان فارغ ہوتا ہے اور اس کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں ہوتا تو دماغ تو چل رہا ہوتا ہے، اور ہمارا دماغ جو ہے وہ کانسٹنٹلی کام کر رہا ہوتا ہے، اس میں وہ رکتا تو نہیں ہے. اور ہمارا دماغ چونکہ اس کے اندر بہت ساری جو ہے وہ پروسیسنگ کے ساتھ ساتھ میموریز بھی ہوتی ہیں. اچھا، کچھ ماضی کی ہوتی ہیں، وہ چیزیں ہمارے اندر سٹور ہوئی ہوتی ہیں، کچھ ہمارے پریزنٹ کے سینیریوز چل رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اس وقت چل رہا ہوتا ہے، اور پھر ہمارے فیوچر کے کچھ کنسرنز ہوتے ہیں کہ آنے والی زندگی میں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیسے ہوگا، وہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. اب جب آپ مصروف ہوتے ہیں تو مصروفیت کے اندر آپ کو ان سب چیزوں کو سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ پاسٹ میں کیا زیادتیاں ہوئی تھیں، پریزنٹ کے کیا مسائل ہیں اور فیوچر میں کیا خوف ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کے ہمارے دماغ کے اندر جو ہے نا آلریڈی ہوتی ہیں، لیکن جب ہم مصروف ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے دماغ کو یہ سب سٹریسفل چیزیں سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ باڈی کو جو میسیجز جاتے ہیں، وہ نیگیٹو میسیجز اور نیگیٹو تھاٹس جو جانی ہوتی ہیں وہ رک جاتی ہیں. اسی لیے کیا ہے کہ اپنے آپ کو مصروف رکھنا بہت ضروری ہے. جو ہی انسان خالی بیٹھتا ہے، فارغ بیٹھتا ہے، کوئی کام نہیں کر رہا، تو پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ دماغ کے اندر تھاٹس آنا شروع ہوتے ہیں، کیونکہ آپ اس کو روک نہیں سکتے. آپ ہمارے ذہن میں جو کچھ بھی تھاٹس آتے ہیں ان کو آپ روک نہیں سکتے، آپ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ بھئی مجھے کیا سوچنا ہے، کیا نہیں سوچنا. اور بیسٹ طریقہ کنٹرول کرنے کا کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا مصروف کر دیں کہ آپ کے اندر وہ نیگیٹو تھاٹس آنے کا آپ کو ٹائم ہی نہ ملے. تو جب بھی کبھی اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں تو پہلی چیز یاد رکھیں، وہ شیطان بھی اسی وقت ہی حاوی ہوتا ہے. جب انسان مصروف ہوتا ہے اس وقت اتنا نہیں ہوتا، لیکن جب خالی بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک پہلے اپنا دماغ ان تھاٹس کے ساتھ بھرا ہوا ہوتا ہے، اوپر سے شیطان کو بھی ایک خالی انسان مل جاتا ہے کہ بیٹھا ہوا، تو اس کے وسوسے بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ انسان جب یہ سب چیزیں سوچنا شروع کرتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ سٹریس آنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ ہماری باڈی کے جو پارٹس ہیں وہ سارے انٹر کنیکٹڈ ہیں. ہمارا دل، ہمارا دماغ اور یہ سب چیزیں کیا ہوتا ہے؟ ہماری پوری باڈی کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں. یہاں سے پازیٹیو فیڈ آتا ہے تو ہماری باڈی پازیٹیو فیل کرتی ہے. یہاں سے اچھی بات آتی ہے تو ہماری باڈی اچھا فیل کرتی ہے. یہاں سے جب نیگیٹو چیز آتی ہے تو ہماری باڈی نیگیٹو فیل کرتی ہے. اسی وجہ سے اگر دیکھا جائے تو جو ایمان والا ہوتا ہے، حقیقت میں تو ایمان والے کی زندگی میں فارغ رہنے کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں کوئی وقت ایسا نظر نہیں آتا کہ کبھی ہم نے سنا ہو کہ فلاں وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے بالکل فارغ بیٹھے ہوئے تھے. یا صحابہ کی زندگی دیکھیں تو ہمیں کوئی وقت نظر نہیں آتا کہ صحابہ نے زندگی ایسے گزاری کہ وہ بیٹھے ہوں کہ بھئی آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بور ہو گئے ہیں، کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ تو آج ہم لوگوں نے اپنا جو لیونگ سٹینڈرڈ اور لیونگ لائف سٹائل جو ہے وہ اتنا عجیب سا بنا لیا ہے کہ اس قسم کے الفاظ کے ہم بور ہو رہے ہیں، ہمارے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو یہ الفاظ اور یہ روٹین اٹ سیلف کیا ہے؟ ہمارے لیے سٹریس کا ریزن بنتی ہے. اپنی زندگی میں مصروفیت کو ڈھونڈیے. خالی رہنا انسان کو سٹریس میں لے کے آتا ہے. آپ اور ایمان والے کے پاس تو اتنا کچھ ہے کرنے کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جس دنیا میں دی، اس دنیا میں جو بھیجا ہے، ایک مقصد دیا ہے. اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنی لمبی لسٹ ہے کہ اب اگر ہم اس لسٹ کے مطابق کام کرنا شروع کریں تو ہمارے پاس تو بالکل ایک منٹ بھی فارغ نہیں رہ سکتا. لیکن چونکہ ہم مقصد سے ہٹ گئے، اپنے کام سے ہٹ گئے، ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں کہ ہم نے زندگی میں کرنا کیا ہے، کوئی آبجیکٹیو ہی نہیں ہے، کوئی مشن ہی نہیں ہے، کوئی زندگی میں مائل سٹونز ہی نہیں بنائے کہ حاصل کیا کرنا ہے. تو جب آپ کے پاس آبجیکٹیو ہی نہیں ہوگا تو اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہوگا. اور جب پلان ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ فارغ بیٹھیں گے. ظاہری بات ہے آپ نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے. تو پہلی بات کیا ہے کہ اپنی زندگی میں مقصد کو کلیئر رکھیں اور کوئی نہ کوئی آبجیکٹیو جو ہے نا اپنی زندگی کا بنائیں. ایک تو ہے بڑا آبجیکٹیو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے. لیکن اس آبجیکٹیو میں بھی، اس بڑے پرپز آف لائف میں بھی ہر انسان کچھ ایسے کام کرتا ہے جو کہ اس بڑے آبجیکٹیو کو فلفل کرتے ہیں. تو وہ چھوٹے چھوٹے کام ہر ایک کے مختلف ہو سکتے ہیں. کچھ چیزیں سب کی کامن ہیں، نماز ہر مسلمان نے پڑھنی ہے، اگر زکوٰۃ فرض ہے تو اس نے دینی ہے، قرآن روزانہ ہر مسلمان نے پڑھنا ہے. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پھر خاص لوگ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ دین کی دعوت کا کام ہر ایک نہیں کر رہا، لیکن کچھ لوگ کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو ویلفیئر کا کام کرتے ہیں،
لوگوں کے ساتھ لوگوں کی مدد کا کام، یتیموں کے کام آنا، بیواؤں کے کام آنا، ضرورت مندوں کے کام آنا، وہ کچھ لوگ یہ پروجیکٹ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ضرور ہوتی ہے لائف میں. ایک ایمان والا اپنی زندگی میں بالکل فارغ رہے، یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو پہلی بات یہ کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ بھئی آپ کر کیا رہے ہیں. ایسا کیوں ہے کہ آپ کے پاس خالی وقت ہے. جو ہی آپ فارغ ہوں کوئی پروڈکٹیو کام کریں. اچھا آپ کو کوئی اچھی چیز لگتی ہے آپ وہ کر لیں. ضروری نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر وقت آپ عبادت ہی کریں. آئیڈیلی تو کیا ہے، آپ فارغ بیٹھے ہیں، نماز پڑھ لیجئے، نوافل پڑھ لیجئے، ذکر کر لیجئے، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، آپ کوئی دین کی اچھی بک پڑھ سکتے ہیں، ویسے کوئی بک پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو واک کرنے کا شوق ہے آپ واک کر لیں، آپ کو ایکسرسائز کرتے ہیں آپ ایکسرسائز کیجئے، لیکن اپنے آپ کو مصروف رکھیں. کیونکہ یہ خالی بیٹھنا اٹ سیلف جو ہے وہ یہ بھی ایک سٹریس کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. اور لائف میں مصروفیت جو ہے وہ بھی دو قسم کی ہے. ایک مصروفیت ہے جو کہ آپ اپنے آپ کو کچرے میں مصروف کر لیتے ہیں. پہلے خالی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں فارغ بیٹھے ہوئے تھے، بور ہو رہے تھے، اچھا کیا کریں چلو جا کے مووی دیکھ لیتے ہیں. ایک پہلے آپ سٹریس میں تھے، اوپر سے آپ نے ایک اور نافرمانی والا کام کر لیا تو وہ ڈبل ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے. آپ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سکون رکھا ہے نا زندگی میں وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی سے نہیں حاصل ہو سکتا. مصروف ضرور ہے اپنے آپ کو کرنا ہے، لیکن مصروف ان چیزوں میں کرنا ہے جو اللہ کی رضا کی چیزیں ہیں، جو آخرت میں ہماری کامیابی کا سبب بنے. ایسی چیزوں میں مصروف کرنا اپنے آپ کو کہ جو وقت بھی آپ نے ضائع کیا وہ الگ ہو رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ اللہ کی نافرمانی بھی ہوگی. تو مصروفیت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی بھی کام میں اپنے آپ کو مصروف کرنا. ایمان والا اپنے آپ کو ہمیشہ پروڈکٹیو کاموں میں مصروف کرتا ہے. وہ کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس میں مجھے کوئی دنیاوی فائدہ ہے، آخرت کا فائدہ ہے یا دونوں کا فائدہ ہے. وہ آئیڈیلی تو ایسے کام کرتا ہے جس میں اس کا دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہو. لیکن اگر کوئی دنیا کا بھی کوئی ایسا فائدہ نہیں ہے اور آخرت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ لغو کام ہے، وہ بھی وقت کا ضیاع ہے. تو پہلے آپ نے خالی بیٹھ کے وقت ضائع کیا تھا، اور اب وہ کام جو کہ جس کا نہ کوئی دنیا میں فائدہ ہے نہ کوئی آخرت میں فائدہ ہے وہ آپ نے دوسرے طریقے سے وقت کو ضائع کر دیا. تو ہمارا ایک ایک منٹ جو بڑا قیمتی ہے، کیونکہ مرنے کے بعد ہمارے ایک ایک منٹ کا ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں آئیڈیلی تو اس طریقے سے پلان کرنا چاہیے کہ کوئی بھی ایسا وقت نہیں ہو ہمارے پاس کہ جو ہم فارغ ہوں. کوئی ایسی چیزیں ڈھونڈیے، کچھ ایسے کام کیجئے جو آپ کو مصروف رکھیں. میں پچھلے رمضان کی بات ہے کہ میرے پاس ایک نوجوان کا میسیج آیا اور وہ مجھے کہنے لگا بھائی تیمور بھائی میں بڑا اسٹریس فل ہوں. اس نے مجھے ایک ریزن بتایا کسی وجہ سے وہ پریشان تھا اور وہ کہہ رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں اور مجھے بہت ڈپریشن ہو رہا ہے. تو میں نے اس وقت کہا، میں نے کہا ایک کام کرو کہ اپنے قریب کوئی ایک یا دو خاندان ڈھونڈو جو ضرورت مند ہے، اور ان کا جو ہے نا ان کی فیملی کا ایکسپینس نکالو اور کہ پورا رمضان کے لیے ان کا کیا ایکسپینس ہوگا اور ان کے لیے جو راشن ہے اس کا ارینجمنٹ کرو. اب وہ مجھے کہنے لگا کتنا خرچہ ہوگا، تو حالانکہ میں بتا سکتا اپروکسیمیٹلی، لیکن میں نے کہا نہیں تم خود کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ گیا، اس نے ڈھونڈا کہ کیا ضرورت ہے، کھانے میں کیا ہوتا ہے. اب میں اس کو بتا تو سکتا تھا کہ کھانے کے لیے ٹماٹر چاہیے ہوتا ہے اور ٹماٹر اگر نہیں ہے تو دہی سے بھی گزارا ہو سکتا ہے، لیکن میں نے اس کہا تم خود ساری چیزیں ڈھونڈو. اس نے جا کے سرچ کیا کہ بھئی ایک خاندان کو ایک مہینہ گزارنے کے لیے کھانے پینے کا کیا کیا سامان ضرورت ہو سکتا ہے اور اس کا کتنا مہینے کا ایکسپینس ہے. اس نے کیلکولیٹ کیا، اس نے کہا جی اتنا بنتا ہے. تو میں نے کہا یہ اکٹھا کرو اور جا کے ان کو پہنچا کے آؤ. اب اس کے پاس پیسے نہیں تھے، تو میں نے کہا تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو لوگوں سے لو. جاؤ اپنے ارد گرد میں دوست ہیں تمہارے، سوشل سرکل میں فیملی میں لوگ ہیں، ان کو کہو میں اس طرح سے 2 فیملیز کو سپورٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور اتنا پیسے چاہیے اور ان کے لیے اکٹھے کرو پیسے. اس نے کیا، اکٹھے کر کے ان کو پہنچایا اور پھر کہتا ہے تیمور بھائی مجھے بڑا اچھا لگا یہ کر کے. اب کام کیا تھا؟ کوئی بہت بڑا کام نہیں تھا، لیکن صرف کیا کہ اس کو خالی بیٹھنے کی وجہ سے اس کے دماغ میں جو ٹینشنز اور ڈپریشن چل رہے تھے اس نے اپنے آپ کو مصروف کیا. بہت بڑا کام نہیں کیا، ایک چھوٹا سا کام تھا ظاہری طور پہ. اللہ کے ہاں تو نیکی قبول ہے تو وہی بہت بڑی ہے، لیکن ظاہری طور پہ بہت بڑا کام نہیں کیا، لیکن پھر بھی اس نے اپنے آپ کو جب مصروف کیا اور ایک پروڈکٹیو کام میں مصروف کیا تو وہ اس کے لیے سیٹسفیکشن کا سبب بنا. یہی چیز ہماری زندگی میں ہوتی ہے کہ ہم کئی دفعہ ایک تو خالی بیٹھ کے اپنے اوپر سٹریس کو حاوی کرتے ہیں، اور پھر اگر وہ خالی نہیں فارغ نہیں بیٹھتے تو نان پروڈکٹیو کام کر کے اپنے آپ کو مزید سٹریس میں ڈالتے ہیں.
ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اس طریقے سے ہے کہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں ایک سینس آف اچیومنٹ چاہیے ہوتی ہے، اور وہ سینس آف اچیومنٹ خالی بیٹھ کے اور فارغ بیٹھ کے کبھی نہیں آ سکتی، اور وہ سینس آف اچیومنٹ نان پروڈکٹیو کام کر کے بھی نہیں آ سکتی۔ آپ کو وہ سینس آف اچیومنٹ اسی وقت ہوگی کہ جب آپ کوئی اچھا کام کریں گے، جب آپ کسی کے لیے خوشی کا سبب بنیں گے، جب آپ کسی کی مشکل کو دور کریں گے، جب آپ کی وجہ سے کسی کو فائدہ حاصل ہوگا، جب آپ کی وجہ سے آپ کی سوسائٹی کے اندر کوئی ڈفرینس کریٹ ہو رہا ہوگا جو پازیٹیو ڈفرینس ہے، جب آپ یہ کام کریں گے تو وہ سیٹسفیکشن ان اٹ سیلف آپ کو بہت فلفلنگ لگتی ہے، اور وہ چیز آپ پیسوں سے نہیں لے سکتے، آپ فضول محفلوں میں بیٹھ کے نہیں لے سکتے، آپ غلط سوشل سرکلز کے اندر بیٹھ کے حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے پہلی بات کیا ہے کہ فارغ مت بیٹھیں، فارغ بیٹھنا اٹ سیلف ایک بہت بڑا ڈپریشن اور سٹریس کا ریزن ہوتا ہے، اور دوسری بات کہ اپنے آپ کو مصروف کریں لیکن ان چیزوں میں جو پروڈکٹیو کام ہے، جن میں کوئی دنیا کا فائدہ ہے، جن میں آپ کے آخرت کا فائدہ ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ وہ بھی ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو مصروف رکھنا اور اللہ کی اطاعت والے کام، اللہ کی رضا والے کاموں میں مصروف رکھنا، یہ انسان کو دنیا میں بھی اس کی زندگی میں سیٹسفیکشن کا سبب بنتا ہے، اور اس کے لیے آخرت میں بھی اس کی کامیابی کا ریزن بنے گا۔